बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मोहम्मद बिन सुलेमान ने किस तरह व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया के प्रेसिडेंट को घुटनों के बल गिरा दिया है, और इसके साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मोदी जी को क्या धमकी दी है। जहां तक इन तमाम मामलात का ताल्लुक है, आपको इल्म है, हम अगर पहले इंडिया और अमेरिका की बात करें तो मैं इससे पहले भी एक वीडियो के अंदर जिक्र कर चुका हूं कि यूरोपियन ममालिक और अमेरिका के दरमियान एक क्लैश हुआ है, और वो क्लैश हुआ है मास्क के हवाले से। जो आर्डर दिया हुआ था जर्मनी ने, ब्राजील ने, फ्रांस ने, तो उनके जो माल है, तिब्बी सामान है, उस पर अमेरिका कब्जा करके अपने मुल्क की जो डिमांड है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है। उसका कहना यह है कि ये चूंकि अमेरिकन कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो चाइना में है, तो इस वजह से हमें हमारा भी आर्डर था और हम अगस्त तक ऐसे ही जहां हमें जरूरत होगी हम अपनी सप्लाई जो है वो बहाल रखेंगे, किसी और मुल्क को मिले ना मिले। तो उस वीडियो के अंदर मैं कमेंट्स में देख रहा था, हमारे बहुत सारे दोस्त जो इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल न्यूज पर जिनकी नजर नहीं होती, तो वो समझते हैं कि इस तरह की बातें हम हवाई बातें कर रहे हैं। हालांकि ये बीबीसी, गल्फ न्यूज, राइटर्स तमाम के अंदर ये स्टोरी आई है और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, और ये बिल्कुल करेक्ट न्यूज है। अब इसके साथ ही जो इंडिया है, आपको इल्म है इंडिया और अमेरिका के आपस के अंदर बड़े अच्छे ताल्लुकात हमेशा रहे। उसकी वजह ये जो एशिया है इस खित्ते की एक अहमियत है। चूंकि अमेरिका की चाइना और रशिया के साथ एक जंग, सर्द जंग जो है वो बरकरार रही है, बराह रास्त और इनडायरेक्ट भी उनकी वार होती रहती है। फिर पाकिस्तान इस खित्ते में है, ईरान इस खित्ते में है, अफगानिस्तान है। इस हवाले से इंडिया जो है उसको एक अच्छे तरीके से जो है वो अमेरिका सपोर्ट करता है, ताकि जब भी जरूरत हो, इंडिया चूंकि उसकी चाइना के साथ भी कई मामलात में सरहदी इलाकों की वजह से तनाजा रहा है, पाकिस्तान के साथ मसला कश्मीर एक मुस्तकिल नोयत का एक तनाजा है, तो इस वजह से अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे रहते हैं। मगर ये जो कोरोना वायरस की वबा है, ज़ाहिर है ये इतनी तेजी से फैली है, और इसके अभी असरात ये हैं कि अभी जो साइंटिस्ट हैं, मेडिकल साइंटिस्ट का ये कहना है कि 2020 के अंदर शायद इसका खात्मा ना हो सके। तो अब सारे ममालिक को अपनी अपनी पड़ी हुई है। अब एक मेडिसन है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। अब ये इस मेडिसन का जिक्र मैं एक वीडियो में भी पहले कर चुका हूं, और उस वीडियो में एक अमेरिकन डॉक्टर ने बेसिकली ये दावा किया था कि ये जो मेडिसन है ये 699 मरीजों पर मैंने इसका तजर्बा किया, और उसके बाद वो 699 मरीज जो है वो सेहतयाब हुए। ये मैं अलहदा से इस पर एक स्टोरी जो है एक वीडियो में कर चुका हूं, आप अगर देखेंगे तो आपको उसके अंदर नजर आ जाएगा। अब ये जो मेडिसन है इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इसकी प्रोडक्शन होती है, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये कहना है कि ये हमें मेडिसन दी जाए। अब एक दिन पहले जो है वो इंडिया ने, जब इंडिया के बाद ये नोटिस में आई है, तो उन्होंने इसकी बरामद पर पाबंदी लगा दी है। तो अब जब इसकी बरामद पर पाबंदी लगाई है एक्सपोर्ट पर, तो उसके एक दिन बाद जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये तो हमें मेडिसन चाहिए। अब ज़ाहिर मोदी जी बहुत मुश्किल के अंदर पड़ गए हैं, और उन्होंने अगरचे जो है वो अभी तक रिप्लाई नहीं किया, मगर अमेरिकन प्रेसिडेंट का राइटर के अंदर भी और बीबीसी के अंदर भी ये जो है वो छपा है, जो उन्होंने बकायदा ट्वीट जो है किया है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने धमकी दी है कि अगर ये हमें मेडिसन प्रोवाइड ना की गई तो हम कार्रवाई इंडिया के खिलाफ करेंगे। अब जवाबी कार्रवाई क्या हो सकती है, वो ज़ाहिर तजारत की मद में और कुछ जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनके अंदर ये एक धमकी ट्रंप साहब देते रहते हैं। तो इसके अंदर जो है वो इस वक्त अमेरिका और इंडिया का ये तनाजा है, और इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम इसका जायजा ले रहे हैं कि हम आपको ये मेडिसिन प्रोवाइड करने की पोजीशन में हैं या नहीं है। अब हम आते हैं कि आपको दूसरी स्टोरी जो बड़ी इंतहाई अहमियत की हामिल स्टोरी है, और उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया जो है उसकी इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस के अंदर बहुत ज्यादा कमी आई है। पाकिस्तान ने भी ऑयल प्राइसेस में कमी की, मजीद भी गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि वो ऑयल प्राइसेस कम की जाए, क्योंकि दुनिया के अंदर जो है वो ऑयल प्राइसेस के अंदर बहुत बड़ी कमी वाकई हुई है। उसकी वजह यह है कि जब से ये कोरोना वायरस की वबा आई है, तो इस वबा की वजह से आप देख रहे हैं कि तेल की खपत कम हो गई है, और उसके अंदर जो है वो जो ममालिक ऑयल प्रोड्यूस करते थे
وہ خام آئل کی جو ریفائنریز تھی ان کی ایک حد ہوتی ہے، ان کی سٹوریج کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے، تو آئل کی جو پروڈکشن تھی بیسیکلی وہ تو اسی طریقے سے جاری تھی، اور جب آگے کھپت کم ہو گئی تو ظاہر ہے اس کی جو ہے وہ وہاں سٹوریج کے اندر آئل کو رکھنا، جو اس وقت انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز کا یہ کہنا ہے کہ صرف 10 دن کی پروڈکشن جو ہے، یعنی جو سٹوریج کے اندر کیپیسٹی ہے وہ مزید 10 دن رہ سکتی ہے، نہیں تو وہ آئل نکالنا پڑے گا یا پیچھے سے پروڈکشن بند کرنی پڑے گی، اور اس سے آئل مزید جو ہے وہ $20 بیرل سے بھی کم جو ہے وہ کاسٹ آئندہ چند دنوں میں آ سکتی ہے۔ اب یہ ایک وجہ تو اس کی کرونا وائرس تو ہے ہی، لیکن اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو رشیا ہے وہ اور سعودی عرب، یہ دو ممالک کے درمیان بیسیکلی تنازع جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، اور یہ دو ممالک کے درمیان اصل میں تنازع نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک آرگنائزیشن ہے اوپیک کے نام سے۔ اوپیک اور نان اوپیک کنٹریز ہیں جو آئل پروڈیوس کرتے ہیں، اور اوپیک سے مراد یہ آرگنائزیشن آف دا پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز، یعنی جو ایکسپورٹ کرتے ہیں اوپیک کنٹریز، اور یہ اس وقت ان کی تعداد 15 ہے۔ 5 جو ممالک تھے وہ اس کے فاؤنڈر تھے، جس میں سعودی عرب، ایران، عراق اور نائجیریا اور ونزویلا تھے۔ یہ 1960 کے اندر بغداد کانفرنس میں جو ہے وہ یہ اوپیک کنٹریز جو ہے یعنی اوپیک کی آرگنائزیشن بنائی گئی، اور یہ اس وقت جو دنیا کا آئل پروڈیوس ہو رہا ہے اس کے اندر ان کا شیئر جو ہے وہ 79.4% یہ آئل پروڈیوس کرنے والے کنٹریز ہیں۔ دوسرے ہیں جو نان اوپیک کنٹریز ہیں، ان کے اندر ہے رشیا، آذربائیجان، بحرین، برونائی، قازقستان، برازیل، جنوبی سوڈان، اس طرح کی کنٹریز جو ہیں وہ نان اوپیک ہیں، یعنی ان کا جو شیئر ہے وہ 19.6% یہ آئل پروڈیوس کرتے ہیں۔ اب بہت سارے ممالک جو ہے وہ اپنی بنیادی ضروریات کا کچھ حصہ آئل پروڈکشن سے پورا کر لیتے ہیں، کچھ ان کو جو ہے وہ باہر سے جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے، تو یہ باقاعدہ ایک انہوں نے کارٹل قائم کیا ہوا ہے جس کے تحت آئل دنیا کے اندر آئل پرائسز جو ہے وہ فکس ہوتی ہیں، اور یہ کنٹریز جو ہے آپس کے اندر اوپیک اور نان اوپیک جو کنٹریز تھے، یعنی آپ ایک طرف جو لیڈنگ پوزیشن میں ہے وہ آپ سعودی عربیہ کہہ لیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ رشیا کہہ لیں، باقی کنٹریز تو ان کے ساتھ ہیں اور یہ اکٹھا ایک چلتے ہیں۔ تو اب اس حوالے سے ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ موجود تھا، اور وہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ آپ نے اتنا جو ہے مثلا 15 ملین بیرل جو ہے یومیہ آپ آئل پروڈیوس کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ جو ہے وہ آئل کی پروڈکشن نہیں کر سکتے۔ اب جب یہ ایگریمنٹ جو ہے ابھی ختم ہوا ہے 2020 کے اندر، اب اس کو ریویو کرنا تھا، تو جو رشیا تھا، رشیا جو ہے اس نے یہ کہا کہ ہمیں آئل مزید پروڈکشن کی جو نان اوپیک کنٹریز ہیں وہ اجازت دی جائے۔ اب دو ممالک کو اس سے پہلے جو ہے وہ اجازت دی بھی گئی، اور وہ ممالک ہیں لیبیا اور نائجیریا۔ اس سے دوسرے ممالک کے درمیان تشویش کی لہر دوڑی کہ اگر اس طرح آپ اجازت دیتے رہیں گے تو اس سے تو آئل پرائسز جو ہے وہ جس کا ملک یعنی کنٹری کے مرضی ہو، وہ جو چاہے وہ کرتا پھرے، یہ تو معاملہ پھر ہر ایک کی اپنی مرضی ہونی چاہیے۔ تو نیا جو ایگریمنٹ ہونا تھا بیسیکلی اوپیک اور نان اوپیک کنٹریز کے درمیان کہ آگے جو آئل کی پروڈکشن ہے اس کو ہمیں مزید آئندہ جو ایک ڈیکیڈ ہے یعنی 10 سال 20 سال کے لیے بڑھانا ہے، کوئی فارمولہ نیا طے کرنا ہے یا پرانے فارمولے کے مطابق چلنا ہے۔ اب نان اوپیک کنٹریز کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کو تھوڑی آئل پروڈکشن کو بڑھایا جائے، جبکہ جو اوپیک کنٹریز ہیں جس کے اندر سعودی عرب، یو اے ای اور اس طرح کے ممالک ہیں، ان کا کہنا ہے کہ مزید آپ جو ہے وہ کمی کریں۔ اس حوالے سے ان ممالک کے درمیان یعنی رشیا اور جو سعودی عربیہ ہے ان کے درمیان کلیش پیدا ہوا، ان کے مذاکرات معطل ہوئے، لیکن امریکن پریزیڈنٹ نے بھی مداخلت کی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ جو آئل پرائسز ہے پوری دنیا میں گر گئی ہیں۔ پاکستان کو بھی اس سے اربوں روپے کا ظاہر فائدہ ہو رہا ہے، اور ملکوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے جن کے اندر آئل جن ممالک میں پروڈکشن نہیں ہوتی وہ تو فائدے میں ہے، ان کا تو وہ کیا کہتے ہیں وہ سار کڑائی میں ہے اور انگلیاں گھی میں ہے، تو ہمیں تو فائدہ ہے۔ مگر امریکن پریزیڈنٹ نے بھی مداخلت کی ہے کہ اس کا کوئی فارمولہ طے کریں، اس کی وجہ سے ہماری معیشت بیٹھ رہی ہے۔ رشیا جو ہے
وہ پہلے تو بالکل بات چیت کے لیے تیار نہیں تھا، مگر ابھی 2 دن پہلے جو ہے وہ رشین پریزیڈنٹ نے باقاعدہ اس پر آمادگی کا اظہار کیا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور وہ یعنی محمد بن سلیمان اپنی بات پہ ڈٹے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا، تھوڑا بہت ہم آئل مرضی سے زیادہ دونوں رجیم تھی وہ زیادہ آئل پروڈکشن کر رہی تھی، لیکن جو ولادیمیر پوٹن ہے اب وہ گھٹنوں کے بل محمد بن سلیمان نے اور پورے جو یہ ہیں یعنی اوپیک کنٹریز انہوں نے گرا دیا ہے، اب وہ اس حوالے سے مذاکرات پر آ گئے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے درمیان مذاکرات ہوں گے، نیا ایگریمنٹ ہوگا تو آئل پرائسز لازمی طور پر بڑھیں گی، لیکن ابھی کچھ عرصہ اس لیے کم رہنے کی توقع ہے کہ ابھی آئل کی جو کھپت ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ سعودی عرب کے اندر بھی کرفیو لگا دیا گیا ہے، اور کرفیو کے اندر کچھ مخصوص لوگوں کو، مخصوص شعبہ جات کو جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے۔ تو پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، کرفیو ہے، اس طرح کے ماحول کے اندر باہر جو ہے ٹریفک کی روانی نہیں ہو رہی، آئل کی کھپت نہیں ہو رہی، تو اس وجہ سے آئل جو ہے وہ سمجھے ابھی تو سستا رہے گا، مگر مذاکرات کے لیے بہرحال تیار ہو گئے ہیں۔ لیکن بی بی سی کا یہ کہنا ہے کہ ایک دفعہ مذاکرات اگرچہ پھر معطل ہو گئے ہیں ان ممالک کے درمیان، مگر پھر بھی توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ چند روز کے اندر شاید جمعرات کو دوبارہ مذاکرات ہوں۔ 6 اپریل ڈیٹ فکس تھی، میٹنگ ہونی تھی، مگر یہ میٹنگ 6 اپریل یعنی کل نہیں ہو سکی، اور ابھی جمعرات کو یہ میٹنگ دوبارہ ہو اور مذاکرات کے ذریعے یہ آئل پرائسز کا جو مسئلہ ہے، آئل پروڈکشن کے حوالے سے جو فارمولہ ہے وہ طے ہو جائے، اور اس حوالے سے رشیا جو ہے وہ بات مان لے گا یقیناً، اور نئے فارمولے پر اتفاق ہو کر آئل آئندہ چند مہینے کے بعد دوبارہ جو ہے، اب دیکھیں گے مہینے آدھے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ پرائسز بڑھ جائیں گی، اور اس حوالے سے اب دیکھتے ہیں ہمارے ملک کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، یقیناً مزید بھی فائدہ ہوگا۔ تو جو بھی لیٹسٹ اس حوالے سے بات ہوگی انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھیں گے۔ آپ نے میزبان ساجد گندل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔